ایک غریب عورت کی کامیابی کی داستان۔ شبنم ایک عام سی عورت تھی جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کی زندگی سادہ اور محدود وسائل پر مبنی تھی، لیکن وہ اپنے حالات میں خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی شادی ریاض نامی ایک شخص سے ہوئی تھی جو شروع میں ایک محبت کرنے والا شوہر دکھائی دیتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ریاض کا رویہ بدل گیا۔ وہ غصے میں رہنے لگا اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتا۔ شبنم کی ایک بیٹی علیشبہ تھی جو صرف 5 سال کی تھی۔ علیشبہ شبنم کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اور خوشی کا باعث تھی، لیکن ریاض کو نہ تو اپنی بیوی کی قدر تھی اور نہ ہی اپنی بیٹی کی۔ وہ روزانہ شبنم کو تانے دیتا اور اکثر اس کے کردار پر شک کرتا۔ ایک دن جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ ریاض نے غصے میں آ کر شبنم کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ شبنم نے بہت التجا کی، لیکن ریاض پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں لیے گاؤں کی گلیوں میں نکل گئی، دل شکستہ اور بے سہارا۔ مشکلات کا آغاز۔ شبنم کے پاس نہ کوئی جائے پناہ تھی اور نہ کوئی پیسے۔ وہ رات کو ایک قریبی درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ علیشبہ کو بھوک لگی تھی، لیکن شبنم کے پاس اسے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اگلے دن شبنم نے قریبی شہر جانے کا فیصلہ کیا، جہاں شاید وہ کوئی کام ڈھونڈ سکتی۔ شہر پہنچنے کے بعد اس نے ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ صرف چند کپڑے اور اپنی بیٹی کی یادیں لے کر آئی تھی۔ شبنم نے مختلف گھروں میں کام تلاش کرنا شروع کیا۔ وہ لوگوں کے گھر صاف کرتی، برتن دھوتی اور چھوٹے موٹے کام کرتی۔ ان کاموں سے جو بھی پیسے ملتے وہ اپنی بیٹی کی ضروریات پوری کرنے میں لگا دیتی۔ علیشبہ کو اسکول بھیجنے کے لیے اس نے اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیا۔ محنت کا سفر۔ شبنم کی محنت اور ایمانداری نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ ایک دن ایک گھر کی مالکن نے شبنم کی حالات کے بارے میں جانا اور اسے سلائی مشین تحفے میں دے دی۔ شبنم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کپڑے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ وہ دن بھر گھروں میں کام کرتی اور رات کو سلائی کرتی۔ آہستہ آہستہ اس کا کام بڑھنے لگا۔ محلے کے لوگ اس کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑوں کی تعریف کرتے تھے اور اسے مزید آرڈر دیتے تھے۔ شبنم نے اپنی بچت سے ایک چھوٹا سا دکان کھولا جہاں وہ کپڑے بیچنے لگی۔ شبنم کی بیٹی علیشبہ بھی اپنی ماں کی محنت دیکھ کر پڑھائی میں دل لگانے لگی۔ وہ ہمیشہ کہتی، امی میں ایک دن آپ کا نام روشن کروں گی۔ یہ الفاظ شبنم کے لیے امید کا سبب بنے رہتے۔ کامیابی کی طرف سفر۔ شبنم نے اپنی دکان کو ترقی دی اور نئے ڈیزائن متعارف کروائے۔ اس نے شہر کے بڑے بازاروں میں اپنی دکان کے لیے ایک جگہ خرید لی۔ جلد ہی اس کا کاروبار پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ وہ نہ صرف خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی بلکہ کئی غریب عورتوں کو بھی روزگار فراہم کرنے لگی۔ شبنم کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اس کی بیٹی علیشبہ نے اسکول کے امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ علیشبہ نے اپنی ماں کے خواب کو پورا کرنے کا عزم کر رکھا تھا اور وہ ہر قدم پر اپنی ماں کا سہارا بنی رہی۔ ریاض کی واپسی۔ ایک دن ریاض، جو اب تک شبنم کی زندگی سے بے خبر تھا، اچانک اس کے دکان کے باہر نظر آیا۔ وہ بظاہر بیمار اور کمزور لگ رہا تھا۔ اس نے شبنم سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے۔ ریاض نے کہا، میں نے تمہاری قدر نہیں کی اور تمہیں اور علیشبہ کو چھوڑ دیا۔ آج میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ شبنم نے سکون سے اس کی بات سنی اور کہا، ریاض، تمہاری وجہ سے میں نے بہت دکھ سہا، لیکن انہی مشکلات نے مجھے مضبوط بنایا اور مجھے اپنی صلاحیتوں کا احساس دلایا۔ میں نے اپنی زندگی اپنی بیٹی کے لیے وقف کر دی ہے۔ تمہاری معافی قبول ہے، لیکن ہماری راہیں اب الگ ہیں۔ مثالی خاتون۔ شبنم کی کہانی گاؤں اور شہر دونوں میں مشہور ہو گئی۔ وہ نہ صرف اپنی بیٹی کے لیے ایک مثالی ماں تھی بلکہ ان تمام عورتوں کے لیے ایک مثال بن گئی جو زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہی تھیں۔ شبنم نے ایک ادارہ بھی قائم کیا جہاں وہ غریب اور بے سہارا عورتوں کو ہنر سکھاتی اور انہیں روزگار فراہم کرتی۔ علیشبہ نے بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ کام شروع کیا۔ شبنم کی یہ کامیابی اس بات کا ثبوت تھی کہ اگر انسان ہمت نہ ہارے اور محنت کرے تو کوئی مشکل اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ۔
یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان کے سامنے ہار ماننے کی بجائے اگر ہم محنت اور صبر سے کام لیں تو کامیابی ہمارے قدم چوم سکتی ہے۔ شبنم کی طرح ہر عورت کے اندر اپنی دنیا بدلنے کی طاقت موجود ہے، بس ضرورت ہے اس طاقت کو پہچاننے کی۔